بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹھہرو احمد علی، میں نے کہا، مجھے خیال آ گیا تھا۔ میں نے انسپیکٹر منصور سے کہا، میں آپ کو اس کا انعام دوں گا کہ آپ نے ارونا کو اور اس کے باپ کو نہیں پکڑا۔ میں ان کے ایمان کے آگے سجدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف میرے زخموں کی مرہم پٹی کی ہے بلکہ انہوں نے 1000 روپیہ ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمارے پیچھے ضرور آنا، لیکن مرد کے بچے ہو تو ارونا کے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں محمد خان، اس نے کہا۔ ارونا کے خاندان کی عزت کا مجھے پہلے ہی خیال ہے۔ موت سے بچنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ احمد علی نے مجھے کہا، میں اسے چھوڑ کر غلطی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، میں یہ غلطی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے منصور کا ریوالور منصور کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے اور چلا جائے۔ وہ ریوالور لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ میں نے زخموں پر دوائی لگائی، پٹیاں باندھی اور ہم پھر چل پڑے۔ انسپیکٹر منصور نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہم ٹیکری سے گھومے اور چلتے گئے۔ کچھ دور جا کر ہم نے انسپیکٹر منصور کو دیکھا۔ وہ گھوڑے سے اترا ہوا تھا اور ایک بڑے درخت کے تنے کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیر رہا تھا۔ ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 40 قدم کے لگ بھگ ہوگا۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ شاید ہمارے سلوک نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ خانو، وہ دیکھو، احمد علی نے گھبرا کر کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ ہمارا انسپیکٹر مارا گیا، شیر ہے۔ میں نے دیکھا، قریب اونچی گھاس تھی، ایک داری دار شیر، ٹانگیں سکیڑے ہوئے اور پیٹ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے انسپیکٹر منصور کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ یہ شیر کے حملے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ ذرا ہی دیر بعد شیر کو انسپیکٹر منصور پر جست لگانی اور اسے چیر پھاڑ دینا تھا۔ میں نے بغیر سوچے رائفل کندھے سے لگائی، شیر کو شست میں لیا اور گولی چلا دی۔ شیر اچھلا، گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپیکٹر منصور بدک کر پیچھے کو مڑا۔ شیر اس کے سامنے چلا گیا تھا۔ اس کا گھوڑا شیر کی گرج سے گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ میں نے شیر پر دوسری گولی چلائی۔ میرے ساتھ ہی احمد علی نے بھی گولی چلا دی۔ شیر گرا اور تڑپتے ہوئے پھر اٹھا۔ انسپیکٹر منصور اس کے قریب تھا۔ اس نے اس پر ریوالور فائر کیا اور شیر گر پڑا۔ ہم دوڑے گئے، شیر مر چکا تھا۔ انسپیکٹر منصور نے ہمیں دیکھا۔ ہم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جاؤ، اس نے کہا، بنگال سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ہم چل پڑے۔ تم اس شخص کو مرنے کیوں نہیں دیتے؟ احمد علی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے احمد علی کی طرف دیکھا۔ میں اسے جواب دینا چاہتا تھا لیکن نہ دے سکا۔ کوئی جواب سوجا ہی نہیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان نفع نقصان سوچے بغیر کوئی کام کر گزرتا ہے یا کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ بعد میں وہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ حرکت یا یہ بات کیوں کی تھی، تو اسے کوئی وجہ اور کوئی جواز نہیں ملتا۔ ایک احساس سا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا یا جو کہا ہے وہ غلط نہیں تھا۔ بہت بعد میں عمر کے بہت سے سال گزار کر مجھے پتا چلا تھا کہ انسان کے اندر ایک اور قوت ہوتی ہے جو اس سے کچھ ایسی حرکتیں کراتی ہے جو وہ اپنی عقل سے کام لے کر نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی شاید اسی قوت کے زیر اثر پہلے انسپیکٹر منصور کی جان بخشی کی اور اس کا ریوالور اسے لوٹا دیا، اور پھر وہ شیر کا شکار ہونے ہی لگا تھا کہ میں نے شیر پر گولی چلا دی۔ اگر شیر اسے چیر پھاڑ دیتا تو یہ میرا جرم نہ ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسپیکٹر منصور کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے انسپیکٹر منصور کو کیوں نہ مرنے دیا؟ شاید اس کی شخصیت مجھ پر اتنی غالب تھی کہ مجھ میں اسے قتل کرنے کی جرت پیدا ہی نہیں ہوتی تھی اور میں اسے مرتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ محمد خان، مجھے احمقوں کی طرح خاموش دیکھ کر احمد علی نے کہا، تم میں عقل ہے نا؟ کبھی کبھی اسے استعمال کر لیا کرو۔ تم جتنے تندرست اور توانا ہو، اگر تمہارا دماغ بھی ایسا ہو تو میں ہندوستان کا بادشاہ بن جاؤں۔ میں نے کہا، خدا نے مجھے تم جیسی زبان نہیں دی احمد علی۔ میں جو کرتا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہ میں تمہاری طرح بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ زبان سے کام لو، اس نے رائفل میرے آگے کر کے کہا۔ زبان اس رائفل سے زیادہ مار کرتی ہے۔ جب زبان چلتی ہے تو رائفلیں اور بندوق
مخلوقیں خاموش ہو جاتی ہیں، زبان سر کے بال بھی گرا دیتی ہے۔ میں نے کہا سیانے کہتے ہیں کہ زبان جسے دشمن بناتی ہے وہ ساری عمر تمہارا دشمن رہتا ہے، کیونکہ کلہاڑیوں کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کا زخم ساری عمر نہیں ملتا۔ تمہیں ایسی ہی زبان کی ضرورت ہے، احمد علی نے کہا، ایسی زبان جس کا زخم کلاڑی سے گہرا ہو اور اس میں اتنی مٹھاس ہو کہ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم اس دنیا کی باتیں کر رہے ہو جو ہمیں مجرم، چور اور ڈاکو کہتی ہے۔ میں مجرموں، چوروں اور ڈاکوؤں کو دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ مومن اور مجرم کی دنیا ایسے ہی ہے جیسے یہ زمین ہے اور وہ آسمان ہے، جیسے یہ سیاہ ہے وہ سفید ہے۔ مومن کی نظر آنے والے کل پر ہوتی ہے جب اسے حوریں اور جنت کی میٹھی شراب ملے گی۔ مجرم کی نظر آج پر ہوتی ہے جب ایک حور بھی اس کے پاس ہوتی ہے اور شراب بھی۔ مجرم آج میں زندہ رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کے چڑھتے سورج کو وہ جیل خانے میں دیکھے۔ پھر مومن کا کل اور مجرم کا آج ایک برابر ہوئے نا؟ میں نے کہا۔ احمد علی ہنس پڑا، مجھے اس کی ہنسی بڑی اچھی لگتی تھی۔ گناہوں کی بستی میں وہ میرا گائیڈ تھا، میں نے اسے رہنما مان لیا تھا۔ ہم وہاں سے بہت دور آ گئے تھے جہاں ہم نے شیر کو مارا اور انسپیکٹر منصور کی جان بچائی تھی۔ میں پھر اس سوچ میں کھو گیا کہ میں نے اس شخص کو مرنے سے کیوں بچایا ہے جو کسی کے حکم کے بغیر ہمارے تعاقب میں آ رہا تھا۔ بادشاہی انگریزوں کی تھی لیکن ہمیں پکڑنے کا غم انسپیکٹر منصور کو لگا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ہمیں پکڑوائے گا ضرور، احمد علی نے کہا۔ اب سامنے آئے گا تو مارا جائے گا، میں نے کہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، احمد علی، ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا تھا کہ 4 کسانوں نے ہمیں دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے چلو، احمد علی نے کہا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کتنی احتیاط کرو گے؟ میرا ایک شک رفع کرو یار، میں نے کہا۔ وہ جو بن مندر میں شیطان کی پوجا ہوتی تھی، کیا وہ عقیدہ صحیح ہے یا کیا ہم حج کو جا رہے ہیں؟ احمد علی نے کہا، ہم شیطان کے پجاری ہیں، ہم بدی اور گناہ کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، یہ شیطان کی دنیا ہے۔ میں نے اللہ اللہ کرنے والے اور شیطان پر لعنتیں بھیجنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی کھال کے پردے میں شیطان کے پجاری ہیں۔ محمد خان، دماغ کو وہم اور شک و شبہ سے آزاد کر دو، مت سوچو کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے۔ آگے جنگل کھلتا جا رہا تھا، درخت ایک دوسرے سے دور ہٹتے جا رہے تھے، کہیں زمین خشک تھی اور کہیں پانی جمع تھا، زمین کہیں اوپر چلی جاتی کہیں نیچے، بعض نشیب گہرے تھے۔ چلتے چلتے ہمیں چنگاڑ سنائی دی، میرے قدم رک گئے۔ یہ چنگاڑ میں نے کبھی نہیں سنی تھی، ڈراؤنی سی تھی، میں جانتا تھا ڈر جاؤ گے۔ احمد علی نے کہا، یہ ہاتھی کی چنگاڑ ہے، بنگال میں کبھی بہت ہاتھی ہوا کرتے تھے، اب تھوڑے رہ گئے ہیں، کہیں کہیں 2-3 ہاتھی نظر آ جاتے ہیں۔ جنگل کا محکمہ بہت نگرانی کرتا ہے، پھر بھی جنگل کے چور اپنا کام کر جاتے ہیں۔ جنگل کے چور؟ میں نے پوچھا۔ ان کا ہاتھیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاتھیوں کے بڑے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں جو بڑی اچھی قیمت پر بکتے ہیں۔ احمد علی نے کہا، جس طرح ہمارا گروہ تھا اسی طرح جنگل کے چوروں کا گروہ ہوتا ہے، وہ اس جگہ جہاں ہاتھی ہوتے ہیں زہریلی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی تیز زہر ہوتا ہے، ہاتھی کھا لے تو وہ مر جاتا ہے، جنگل کے چور اس کے دانت نکال لے جاتے اور بیچتے ہیں۔ ہاتھی کی چنگاڑ بار بار سنائی دے رہی تھی۔ احمد علی مجھے ایک بلند جگہ کی طرف لے گیا، اس نے کہا کہ ہاتھی بلا وجہ حملہ نہیں کرتا لیکن پیچھے پڑ جائے تو انسان کو بری طرح مارتا ہے۔ ہم اوپر گئے تو 3 ہاتھی جاتے دیکھے اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمارا سفر ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ میری ٹانگ کے زخم مسلسل چلنے سے کچھ تکلیف دینے لگے تھے، اس لیے ہماری رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ میں اب آپ کو وہ تفصیلات نہیں سناؤں گا کہ ہم نے ندی یوں پار کی اور جنگل سے یوں گزرے، یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جنگل سے ہم کس طرح گزرے۔ اب مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ احمد علی اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سورج سے اندازہ کیا تھا کہ آسام اس سمت کو ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آگے سلہٹ ہے۔ سورج غروب ہو گیا، ہم رک گئے، رات جیسے تیسے گزاری اور صبح ہو گئی۔ جنگل سے ہمیں جو کچھ مل سکا وہ کھا کر چل پڑے۔ کہیں جھونپڑا یا جھونپڑوں کا گاؤں دکھائی دیتا تو ہم اس سے دور سے گزرتے۔ ہماری مجرمانہ زندگی کا ایک اور سورج ڈوب جانے کے لیے افق کے قریب چلا گیا۔ اس وقت ہم
ایسی زمین پر چل رہے تھے جو بلند تھی، جنگل گھنا نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھاڑی نما درختوں میں ناریل، پپیتے اور تاڑ کے لمبے لمبے درخت بھی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کم از کم 3 میل دور سیاہ دھواں اٹھتے دیکھا جو ریل گاڑی کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے احمد علی کو وہ دھواں دکھایا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ محمد خان، اس نے سوچ سے بیدار ہو کر کہا، ہم ریلوے لائن کے قریب آ گئے ہیں، دھواں دیکھو، گاڑی ادھر ہی آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، کیا تم تیز چل سکتے ہو؟ ہم اس گاڑی کو پکڑ سکتے ہیں بشرطے کہ یہ مال گاڑی ہوئی، پیسنجر ہوئی تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ داڑیاں بھی بڑھ آئی تھی، کپڑوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ کیا تم نے ہمیں پہچان لیا ہے؟ احمد علی نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر کے ہلکے سے اشارے سے بتایا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ ارونا کے باپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنگال کے تمام ریلوے اسٹیشنوں کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ قتل اور ڈکیتی کے 2 مجرم مفرور ہیں اور وہ ریل گاڑی سے بنگال سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس چٹھی میں ہمارے نام اور حلیے بھی لکھے گئے تھے۔ میرا حلیہ بالکل نمایاں تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ دونوں کے پاس وینچسٹر رائفلیں اور دھا ہیں۔ گارڈ کو یہ سرکاری اطلاع ضرور ملی ہوگی۔ وہ اب بار بار مجھے دیکھتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ احمد علی نے گارڈ سے پوچھا۔ غیاث الدین، اس نے جواب دیا، کلکتہ کا رہنے والا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، احمد علی نے اسے کہا۔ وہ بیٹھ گیا، ہم بھی بیٹھ گئے۔ احمد علی کہنے لگا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ تمہیں لوٹیں گے، نہ اس گاڑی کا کچھ بگاڑیں گے۔ جہاں تک ہمیں لے جا سکتے ہو وہاں تک لے جاؤ۔ گاڑی اسٹیشنوں پر رکے گی اور تمہیں اترنا پڑے گا۔ تم ہماری رائفلوں کی زاد میں رہو گے۔ جہاں ہمیں شک ہوا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو تو آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اگر تم مجھ پر اتنے مہربان ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میں تمہاری مدد کرنے کے جرم میں پکڑا جاؤں گا؟ اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ انگریز بادشاہ نے اس جرم کی سزا موت رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیا پولیس راستے میں گاڑیاں روک کر چیکنگ کرتی ہے؟ راستے میں روک کر نہیں، اس نے جواب دیا، کسی ریلوے اسٹیشن پر پولیس گاڑی کو دیکھتی ہے۔ ہم تمہیں خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ احمد علی نے کہا، ریلوے اسٹیشن کے قریب جا کر گاڑی آہستہ ہوگی تو ہم اسٹیشن آنے سے پہلے اتر جائیں گے۔ ہم ان رائفلوں کے زور پر تم جیسے گارڈوں کے ساتھ جہاں تک چاہیں سفر کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی انسان کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم تمہاری جان لے سکتے ہیں لیکن نہیں، ہم اسے تمہارا احسان سمجھیں گے کہ تم نے ہماری مدد کی ہے۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا، کبھی احمد علی کو۔ اس کے چہرے سے خوف کا تاثر صاف ہوتا جا رہا تھا۔ ہم سے بالکل نہ ڈریں، میں نے کہا، آرام سے بیٹھے رہیں۔ آپ کی جان، آپ کی عزت اور آپ کی نوکری کے ذمہ دار ہم ہیں، احمد علی نے کہا اور اس سے پوچھا، اگلا اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 8-9 میل، اس نے جواب دیا، لیکن وہاں گاڑی رکے گی نہیں، اگلے 4 اسٹیشنوں سے رن تھرو ہوگی۔ اور وہ خاموش ہو کر ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ اس نے بتی جلا لی اور پھر وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کبھی مجھے دیکھتا، کبھی احمد علی کو۔ آپ ہم سے ڈر رہے ہیں؟ احمد علی نے کہا، ہم آپ کی نظروں میں مجرم، گناہگار اور حقیر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ مجھے ڈرنا چاہیے، اس نے کہا۔ ریلوے کو چٹھی آئی ہے جس میں آپ کو بڑے خطرناک ڈاکو، ٹھگ اور قاتل کہا گیا ہے۔ میں نے پہلی بار اتنے بڑے مجرم دیکھے ہیں۔ میں نے یہی سنا ہے کہ ڈاکو اور قاتل کسی پر رحم نہیں کیا کرتے۔ اگر تم مجھے اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر مجھ پر رحم کرو اور کرم کر رہے ہو تو میں تمہیں اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر دل میں افسوس کر رہا ہوں کہ 2 مسلمان اتنے گنونے جرائم کے مجرم ہیں۔ مسلمان کی شان تو کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ آپ بچے یا نادان تو نہیں کہ میں آپ کو واز دوں۔ آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے وہ میں ضرور کہوں گا۔ آپ اسلام کے نام پر بڑا ہی بدا داغ ہیں۔ آپ کے فرار کی جب چٹھی آئی تھی تو اس میں آپ کے اسلامی نام پڑھ کر میرے ایک ہندو ساتھی نے کہا تھا، یہ کام مسلمانوں کا ہی ہے، ہندو مجرم نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت شرم آتی تھی۔ ہم ڈاکو، ٹھگ یا قاتل نہیں ہیں، احمد علی نے کہا اور اس نے زبان کا جادو یوں چلایا، ہم
انگریزی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ یہ پولیس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا اور میں ہیڈ کانسٹیبل۔ ہم در پردہ ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے جو ریل گاڑیوں کے نیچے بم رکھتے ہیں اور جو گارڈ غیاث الدین نے حیرت زدہ ہو کر کہا اور بولا، تم دونوں اس گروہ کے آدمی ہو جسے دہشت پسند اور ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ ہاں، ہم اس گروہ کے آدمی ہیں۔ احمد علی نے ایسی بات بنا لی جو میرے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے کہا، بن مندر تو تم نے سنا ہوگا، وہاں سے لوٹ مار کا کوئی خزانہ برآمد نہیں ہوا، وہاں سے کوئی عورت بھی برآمد نہیں ہوئی۔ پولیس اور فوج نے وہاں ایسے وقت چھاپا مارا جب ہمارا پورا گروہ وہاں موجود تھا۔ ہم میٹنگ کر رہے تھے۔ ہم نے بنگال کے گورنر کو اور بڑے بڑے انگریز افسروں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کسی نے مخبری کر دی اور چھاپا پڑ گیا۔ ہمارے پاس رائفلیں اور ریوالور تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا، دونوں طرف سے بہت فائرنگ ہوئی، دونوں طرف کے آدمی زخمی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ ہمارے کچھ آدمی پکڑے گئے۔ ہم دونوں نے یہ غلطی کی کہ بن مندر میں چلے گئے تھے۔ احمد علی نے میری ٹانگ سے پتلون اوپر کر کے اسے کہا، یہ دیکھیں، یہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے رک گیا اور ہم دونوں پکڑے گئے، ہمیں جیل میں لے گئے۔ ہم وہاں سے فرار ہو آئے۔ راستے میں ایک انگریز افسر کے ساتھ ایک ہندوستانی افسر کو قتل کیا۔ وہ شکار کھیل رہے تھے۔ یہ رائفلیں اور یہ دا ان کے ہیں۔ انگریز کی بادشاہی میں یہ جرم معمولی نہیں۔ حکومت نے ہمیں دہشت پسند نہیں کہا کیونکہ انگریز جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہمارے ہمدرد ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں ڈاکو اور قاتل کہا تاکہ لوگ ہم سے نفرت کریں اور کوئی ہمیں پناہ نہ دے۔ تمہارا نام محمد خان ہے نا؟ غیاث الدین نے پوچھا۔ پنجاب کے رہنے والے ہو؟ ہاں دوست، میں نے کہا، کیا اتنے دور دیش سے میں بنگال میں ڈاکو بننے آیا تھا؟ یہی کام کرنا ہوتا تو پنجاب زیادہ بہتر تھا، جہاں لوگوں کے گھروں میں روپیہ بھی ہوتا ہے اور زیور بھی۔ یہاں کے بھوکے لوگوں سے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ گارڈ کا چہرہ بالکل صحیح حالت میں آ گیا اور ایسے معلوم ہونے لگا جیسے ابھی وہ مسکرائے گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، گارڈ نے کہا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ ایک بات ضرور کہوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہندو ہیں؟ ہاں، احمد علی نے جواب دیا، ہندو زیادہ ہیں۔ ہندو زیادہ ہی ہوں گے، گارڈ غیاث الدین نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ہندوستان میں تمہارے گروہ جیسے چند اور گروہ یہی کام کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان سب میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن راز کی بات یہ بات نہ سکھوں کو معلوم ہے نہ مسلمانوں کے۔ ہندوؤں کے لیڈروں نے یہ تحریک صرف اپنے مفاد کے لیے شروع کی ہے۔ مسلمانوں اور سکھوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانیوں کی تحریک ہے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ہر قوم آزاد ہوگی۔ چنانچہ تم جیسے جوشیلے مسلمان اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں اس تحریک کا، جسے انگریز دہشت پسند تحریک کہتے ہیں، حامی ہوں، لیکن میں ہندوؤں کی نیت کو سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان ایسی ہی الگ تھلگ تحریک چلائیں، اس میں صرف مسلمان ہوں۔ بنگالی مسلمانوں کا صوبہ ہے۔ اس خطے نے بڑے نامور مجاہد پیدا کیے ہیں۔ اگر یہ خطہ آزاد ہو تو یہ اسلامی خطہ بنے۔ اگر مسلمان ہندوؤں کی تحریک میں شامل رہے اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو بنگال پر ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا اور ہندو مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ تم یوں سمجھ لو کہ ہندو تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی پوزیشن دیکھو، تم مفرور مجرم بنے ہوئے ہو، بلکہ تم پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو۔ تم محمد خان پنجاب سے یہاں آئے ہو، تم نے اپنی نوکریاں قربان کر دی ہے، تم جان بھی قربان کر رہے ہو، لیکن تمہاری قربانیوں سے ہندو فائدہ اٹھائیں گے۔ مسلمان لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی دوسری قوموں کی نسبت زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی جائے، لیکن انگریز اتنے کچے نہیں کہ مسلمانوں نے جو کہہ دیا وہ انگریز فوراً مان لیں گے۔ یہاں صرف انگریز نہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہندو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔